السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک اینگر پرسنس کے متعلق ہے، یعنی کہ وہ حضرات جو بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور بات بات پہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، کچھ گھریلو پریشانیاں، کچھ معاشی پریشانیاں اور کچھ ملکی حالات، یا اس کے علاوہ بہت ساری نفسیاتی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں اور ارد گرد کا ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں دیرپا ہوتی ہیں جو قدیمی چلی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وقتی طور پہ ہوتی ہیں۔ ہم پہلے فرداً فرداً مختلف سمٹمز کے حساب سے دوائیوں کی تشخیص کریں گے کہ کیا علامات ہے کس دوا کی۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں کلینکل ایکسپیرینس شو کریں گے۔ سب سے پہلی دوا اینگر پرسن کی ہے اسٹریفیسیگیریا۔ اسٹریفیسیگیریا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو زیادہ تر مرد حضرات ایسے جو بنیادی طور پہ غصہ ور ہوں اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسی علامات پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر غصہ کرنے کی وجہ سے جسم میں ٹریملنگ پیدا ہوتی ہے، اور جو اس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے وہ بولنے سے بھی اجتناب کرتا ہے، چپ ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر کی دوا میں کچھ ایسے حضرات جو بہت زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں، اپنے اطراف میں کمزور حضرات پہ مار پیٹ کرتے ہیں، بچوں پہ کریں یا اپنی وائف کے اوپر کریں یا گھر والوں کے اوپر کریں، اور بہت زیادہ جو ہے غصے کا اظہار شدت کی انتہا تک کریں، ایسے میں دوا دی جاتی ہے ہائیوسائمس۔ اگر یہ پرابلم بچوں میں ہو، ہر چیز اٹھا اٹھا کر پھینکے اور گود میں رہنے کی ضد کرے، تو اس میں کیمومیلا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر بچوں میں ڈائریا کی پرابلم ہے، کھانسی کی پرابلم ہے یا جھٹکے آنے کی پرابلم ہے یا بہت زیادہ بچہ ٹیمپر لوز کر جائے، اس میں بھی کیمومیلا دی جاتی ہے۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، ریکٹم میں ایچنگ ہوتی ہے، جن کا پیٹ باہر ہوتا ہے، میٹھا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور وہ چڑچڑے رہتے ہیں، اینگر رہتے ہیں، ایسے بچوں میں دوا سائنا دی جاتی ہے۔ ایسے مرد حضرات جو مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہیں، تنہائی پسند رہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا چاہیں، اور اگر کوئی ان کو اس کیفیت سے جگانے کی کوشش کرے تو اس پہ ناراض ہو جائیں، سخت ہو جائیں اس کے ساتھ، اس میں دوا دی جاتی ہے بیوفورانا۔ اب آپ آ جائیے ایسے حضرات پہ جو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اچانک وائلنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، شدت اختیار کر جاتے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو سر میں، آنکھوں پہ اور جسم کے مختلف نرو پہ نیورلجیا کی پرابلم رہتی ہو، اس میں کولوسن دوا دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹرکورس کے بعد یہ پرابلم ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، ان کی دوا کلکیریا کار بنتی ہے۔ کچھ ایسے حضرات مرد و خواتین جن کا منہ خشک رہتا ہے، اور ایسی خواتین جو ڈیورنگ پریگننسی بہت زیادہ اینگر ہوں، ناراض ہوں، غصہ ور ہوں، ان کی دوا نرس موشکاٹا بنتی ہے۔ ایسے حضرات جو ڈپریشن کا شکار ہو، بہت زیادہ اسٹریس ہو، کاروباری ہو، دکان کا ہو، گھر کے ماحول کا ہو یا ملکی معاملات کا ہو، اس میں دو دوائیاں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں اورم میٹالیکم۔ پہلے میں اورم میٹالیکم بتاؤں گا کہ بہت زیادہ ڈپریس لوگوں کی دوا ہے، خودکشی کی طرف راغب رہیں اور بہت زندگی سے مایوس ہو جائیں، اپنے کاروبار سے، اپنی حالات زندگی سے مایوسی کا اظہار کریں، اس میں اورم میٹ ایسی دوا ہے جو چند دنوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دوسرے وہ حضرات جو گھر سے باہر رہنا پسند کریں، چٹپٹی چکنی چیزیں زیادہ کھائیں، مرچ مسالے والی چیزیں کھائیں، زیادہ تر ہوٹلوں میں بیٹھا کریں، دوست احباب کی محفلوں میں زیادہ رہنا پسند کریں اور گھر کی کوئی بھی پرواہ نہ کریں، ان کی دوا بنتی ہے نرس موشکاٹا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے ایسے حضرات جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اچانک اریٹینٹ ہو جاتے ہیں، ان کی دوا بنتی ہے کالی آئیڈائڈ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لائٹ برداشت نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ شور برداشت نہیں کرتے ہیں اور ایک دم اچانک جو نا غصہ کرنے لگتے ہیں، اینگر ہو جاتے ہیں، ان کی دوا بنتی ہے آرسینک ایلبم۔ اب ایسے حضرات پر آ جائیں جن کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی صدمہ لگا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی ذہن میں ایسی بات
چل رہی ہو برسہ برس سے، کہ جو اس صدمے سے نکالنے، صدمہ ان کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے چڑچڑے رہتے ہیں، ان کی دوا ہے اگنیشیا۔ اب میں آپ سے تھوڑا سا عرض کروں کہ میں کلینکل پریکٹس میں کن دوائیوں کا زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ بچوں میں دیکھیں زیادہ تر دوائیاں جو ہیں وہ کیمومیلا اور سائنا آتی ہے۔ بچوں میں تھوڑا سا تفریق کر کے سمٹمز کے حساب سے دونوں دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں اپنے اپنے سمٹمز کے حساب سے۔ مرد حضرات میں آپ تھوڑی سی کیس ٹیکنگ کر لیں، کیس ٹیکنگ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نقص و میکا کا پیشنٹ ہے یا اسٹیفیسیگیریا کا پیشنٹ ہے۔ دونوں دوائیاں اپنے اپنے سمٹمز کے مطابق، جو کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فردن فردن دوا کی خصوصیات اس کے مطابق اسٹیفیسیگیریا اور نقص و میکا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسی خواتین جو گھر سے باہر نکلنا نہ چاہیں، گھر میں رہنے کا دل چاہے، آنے جانے کی خواہش نہ ہو، زیادہ غصہ ور ہوتی ہیں، چڑچڑی رہتی ہیں، ان کی دوا بنتی ہے سیپیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر سلطان رضا، شان ہومیو کلینک، نیئر سفورہ چورنگی، میمن ہاسپٹل، کراچی۔